ساتھیوں بات اس طرح ہے کہ جیسے قبلہ صاحب نے ابھی اپنے بیان میں فرمایا کہ تصوف کی بہت ساری منازل ہوتی ہیں اور ان میں ایک منزل جو ہے وہ اس وقت تک طے نہیں ہوتی جب تک سرکار سیدنا ابوبکر صدیق کی اس سنت پر عمل جو ہے وہ نہ کیا جائے. تو یہ وہ منزل جو ہے وہ اسی وقت آپ اس منزل پہ پہنچ سکیں گے جب آپ باقی منازل پہلے والی طے کریں گے. جب نیچے والی منازل طے ہوں گی تو پھر آپ اس منزل پہ پہنچیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ ہم سب آج ہی وہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے لگے ہوئے وہ رلی جس طرح صاحب نے فرمایا وہ پہن لیں تو ہماری پہلے والی بھی منزلیں طے ہو جائیں گی اور ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ حضرت صاحب نے حکم فرمایا کہ تمام ساتھی جو ہیں وہ سفید لباس پہنا کریں, کالی دستار جو ہے وہ سر پہ سجایا کریں, کالی جو ہے وہ ویسٹ کوٹ پہنا کریں. تو مرشد کے حکم میں جو ہے وہی برکت ہوتی ہے. ہم اپنی مرضی سے تو مرشد کا جو ہے وہ نقشہ اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کر سکتے ہیں, لیکن جو مرشد کا حکم ہے برکت اسی میں ہوگی, منزل جو ہے وہ اسی حکم سے ہی ملے گی. تو جیسا کہ میں کچھ چیزیں بھی جو ہیں وہ مرشد کامل کے لیے, پیر و مرشد کے لیے کچھ مخصوص بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تصوف کی منازل ہوتی ہیں, آپ میں سے جو صاحب علم یہاں بیٹھے ہیں سب کو پتا ہوگا کہ منزلیں طے کرتے کرتے جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے کسی منزل سے گزرتے ہیں, پھر کسی منزل سے گزرتے ہیں. آپ نے سب نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا کہ قبلہ حضرت صاحب نے جو ہے وہ پچھلی تقریباً زندگی جو ہے وہ سفید لباس جو ہے وہ زیب تن فرمایا. اب کچھ عرصے سے 2 سال سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے یہ کالا لباس جو ہے وہ آپ نے اس کا انتخاب کیا. تو یہ میں یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منزل, اب آپ یقیناً اسی منزل سے گزر رہے ہیں تو آپ نے کالے لباس کا جو ہے وہ انتخاب فرمایا. تو ساتھیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے مرشد کا جو ہے وہ نقشہ آپ نے اوپر طاری کرنا اچھی بات ہے, اظہار محبت ہوتا ہے, لیکن یہ اس منزل پہ جب تک ہم نہیں پہنچیں گے اس وقت تک یہ کالا لباس جو ہے وہ ہمیں وہ فائدہ نہیں دے گا جو ہمیں مرشد کا حکم ماننے میں جو فائدہ ملے گا. تو کچھ چیزیں جو ہیں یہ حضرت صاحب کے لیے, پیر و مرشد کے لیے مخصوص بھی رہنے دینی چاہیے, اور ویسے بھی جو جب ان کا حکم ہے کہ سارے جو ہیں وہ پیر بھائی وہ سفید لباس پہنے, سر پہ کالی دستار پہنے, کالی ویسٹ کوٹ پہنے. میں یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ میں آپ کی رہنمائی کے لیے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ویسے میرے ایک دل میں تھی جو تھوڑے سی جو علم میں نے دیکھا. جیسے قبلہ دادا جی صاحب قبلہ بھی جو ہیں وہ آپ نے زندگی میں کالا لباس پہنا, لیکن میں نے آپ کے کسی عقیدت مندوں کے بارے میں نہیں سنا خلفاء میں سے جنہوں نے آپ کی زندگی میں کالا لباس پہنا ہو. آپ کے جتنے بھی عقیدت مند تھے وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں, یا کسی کا میں نے نہیں سنا, میرے علم میں نہیں, اگر ہو تو شاید سب جو ہے وہ بتائیں گے, سب نے سفید لباس ہی پہنا. تو یہ میں ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت صاحب اگر نے اپنے لیے یہ انتخاب کیا ہے تو یہ حضرت صاحب کے لیے ہی مخصوص رہنے دیں, اور ان کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے سارے ساتھی جو ہیں وہ سفید لباس پہنے, کالی دستار سر پہ سجائیں اور ویسٹ کوٹ جو ہے وہ پہنے. صاحب نے, میں تو خیر کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ کوئی زبان سے نہیں دیتی تھی کہ میں کسی کو کچھ کہوں, اسی لیے میں نے کہا کہ ذرا تھوڑی سی جو اجتماعیت ہے وہ رکھا کریں اور جمعے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا کریں. جہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ میں شیخ کی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ کہنا کہ میں اپنے متعلق کر رہا ہوں, نہیں, میں تو شیخ تو دور کی بات ہے, پیر تو دور کی بات ہے, میں تو ابھی ایک خاک راہ, ایک اس رستے کا مسافر ہوں. ابھی 64-65 ایئر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں, مگر میں جب بیٹھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کا بندہ بھی ابھی شاید میں نہیں بن سکا. تو شیخ تو بننا بڑی دور کی بات ہے نا, بڑی دور کی بات ہے. تو جہاں تصوف کی پابندیاں ہیں ان میں کچھ یہ بھی پابندیاں ہیں جو صاحبزادہ صاحب نے آپ کو بتائی ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک بھی پابندی ہے کہ شیخ کی موجودگی میں شیخ کے سامنے تسبیح نہ پڑھو. کیوں جی مولانا؟ شیخ کے سامنے
تسبیح بھی نہ پڑھو، اور جب شیخ کی بارگاہ میں بیٹھو گے ہو تو پھر ضروری نفل جو ہے وہ پڑھو، لمبے نفل بھی نہ پڑھو، وہ تم کسی اور جگہ پہ دوسرے کمرے میں جا کے پڑھو، وہاں نہ پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں جب وہ علاج منصور آئے تھے تو کیا ہوا تھا، یہی ایک معاملہ تھا، تو پھر وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو ساتھیو یہ ہے کہ اپنے کم از کم جمعے کے دن یہ ضروری ہے، اب حد ضروری ہے کہ اگر دستار نہیں ہے تو چہار کل یا ٹوپی تاج مجددی ہی صحیح، مگر دستار جو ہے یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ جی وہ کیا ہے کیسے ہے۔ اب یہ ہے کہ جی دستار کتنی ہونی چاہیے، اس سے کم از کم جو ہے وہ 3 بال جو ہے وہ ضروری ہے، اور 3 بال سے چل کے پھر 7 ہے پھر 9 ہے، اتنی بہت بڑی بھی نہ ہو اور اتنی بڑی چھوٹی بھی نہ ہو کہ بالکل وہ پگڑی سی بن جائے، نہیں، دستار ساتھ پہ سجانی رسول کی سنت ہے، اور آقا کریم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور بالخصوص امام کے لیے یہ تو ضروری ہے، جو مسجد کا امام ہے کہ وہ اپنا سر کے اوپر امامہ رکھ کے جماعت کرائے، کیوں کہ ایک بھی روایت نہیں ہے کہ بغیر امامہ کے نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہوتی، مگر چاشنی اس میں ہے کہ رسول اللہ نے امامے کے ساتھ نماز پڑھائی، اور خلفائے راشدین نے امامے کے ساتھ نماز پڑھائی، نواسۂ رسول نے امامے کے ساتھ نماز پڑھائی، اور جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے امامے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں برکت دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا قدوس یہ دوستان دی حاضری قبول فرما، آقا کریم دی بارگاہ حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما، حبیبی سید یا رسول اللہ اس عاجزاں مسکین دی حاضری قبول فرما، اے محبت والی حاضری صحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، جملہ اہل بیت اطہار، اشراف و بشرا تابعین تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، شہیدان کربلا، امام علی مقام، اسنین کریمین معصومین، مائیاں پاکاں بیبیاں پاکاں دی بارگاہ حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما۔ علم مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل دے اولیاء کاملین، بزرگان دین، والی بغداد، خواجگان نقشبند، خواجگان چورا شریف دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما۔ میرے بابا جی صاحب دا ہر غلام جڑا دنیا تو ٹر گیا چلا گیا دنیا تو، انہاں دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما۔ اے میرے اللہ میرے انہاں بابا جی دے غلاماں نو سکون عطا فرما، اطمینان قلب نصیب فرما، اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال سب نو مالا مال فرما، جمی آفات و بلیات تو محفوظ فرما۔ میرے بابا جی دے غلاماں میرے اللہ قدم قدم تے دنیا دی دستگیری فرما، ہر طرح دے شر شرور تو محفوظ فرما، شر نفس، شر شیطان، شر دشمناں تو محفوظ فرما، ہر منزل ہر مشکل آسان فرما۔ میرے اللہ دامن مراد بھرپور فرما، میرے اللہ ہر ساتھی دی ہر خدمت قبول فرما، ہر خدمت قبول فرما، ایک درویش سمجھ کے بابا جی دا غلام سمجھ کے سید زادہ سمجھ کے خدمت کیتی، میرے اللہ انہاں دی جھولیاں بھرپور کر، میرے اللہ انہاں دے دامن بھرپور فرما، انہاں دے رزق روزی برکت عطا فرما، رزق روزی وسعت عطا فرما، میرے اللہ اپنا اور اپنے محبوب کو قرب عطا فرما، ہر طرح دے شر شرور تو محفوظ فرما، ہر طرح دے شر شرور تو محفوظ فرما، ناگہانی آفات و بلیات تو محفوظ فرما، میرے اللہ خیریت نال آئے ساں، خیریت نال رہے ہیں، خیریت چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے اللہ عافیت تے خیریت نال پھر ملاقات ہوئے، میرے اللہ عافیت تے خیریت نال پھر ملاقات، میرے اللہ تیرے سپرد، تیرے محبوب دے سپرد دے سارا پریوار، میرے بابا جی دے ہر غلام کو سکون عطا فرما، اچھے عمل دی توفیق عطا فرما، ہر طرح دے شر شرور تو محفوظ فرما، میرے اللہ تو التجامات دعاواں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔